الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے واقعات اور اس سے حاصل ہونے والی عبرتیں اور نمونے آپ حضرات کے سامنے ایک عرصہ سے میں ذکر کر رہا ہوں. گزشتہ جمعہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وقتی ناراضگی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور باغ فدق کا مسئلہ اختصار کے باوجود آپ حضرات کو عام فہم اور سادہ انداز میں نے سمجھا دیا تھا، اور یہ بات بھی اسی کے ضمن میں آپ حضرات سمجھ چکے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے درمیان جب بھی کوئی اختلاف ہوا وہ وقتی اختلاف تھا، آپس میں محبت اور احترام ہمیشہ باقی رہا. ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، برا بھلا کہنا، اس کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور دوسری بات، سیدہ طیبہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو فاقہ تھا اور بظاہر ایک احتیاج کی صورت تھی، وہ اختیاری تھی، غیر اختیاری نہیں تھی.
اس کے کچھ واقعات آپ حضرات کے سامنے میں عرض کر چکا ہوں۔ مثال کے طور پر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جس مصلے پر تم نے نماز پڑھی ہے اس مصلے کو اٹھاؤ اور نیچے دیکھو۔ جب اس کو اٹھا کر کے دیکھا تو سونے کے ڈھیر تھے۔ آپ نے فرمایا میری لخت جگر اور میری نور نظر، اگر چاہو تو اس کو لے لو، لیکن یاد رکھنا آخرت نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی، اور اگر چاہو تو جنت کو اختیار کر لو اور ان کو چھوڑ دو۔ حدیث شریف میں آتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس مصلے سے جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں سے ہٹ گئیں، ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئیں اور فرمایا کہ اے میرے ابا جان، آپ رحمت للعالمین ہیں، رحمتیں بانٹنے کے لیے آئے ہیں، میں تو رحمت چاہتی ہوں، آپ کی بھی رحمت اور اللہ تبارک و تعالی کی بھی رحمت، مجھے دنیا میں سونے اور چاندی کے ڈھیر نہیں چاہیے۔ یہ اختیاری فاقہ تھا۔ نمبر 2، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی مفلسی کی حالت میں اور سخت شدت کی بھوک میں اور گھر میں فاقہ کی حالت تھی، بچے بل بلا رہے تھے، اسی حالت میں اپنے ابا کے حضور حاضر خدمت ہوتی ہیں۔ ایک اور مقام پر آپ خود فرماتی ہیں کہ جب مجھے بھوک ستاتی ہے اور بھوک کی شدت محسوس کرتی ہوں تو پھر میں اپنے ابا کو جا کر کے دیکھتی ہوں، آپ کا دیدار کرتی ہوں تو میری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی اسی طرح بڑا مشہور ہے، احادیث میں آتا ہے خدمت اقدس میں تشریف فرما ہے، گھر چلے گئے، تھوڑی دیر میں واپس آئے اور آ کر دروازے پر کھڑے ہو کر آپ کا دیدار فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور پوچھا ابو بکر کیا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ ابھی ابھی یہاں سے آپ گئے اور پھر واپس دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا عمر آپس کی بات ہے، میں کیا بتاؤں، بھوک نے ستایا تھا، گھر میں پہنچا، بھوک کی شدت تھی، گھر میں فاقہ تھا، تو میں نے اس کا علاج یہ تجویز کیا کہ دروازے پر کھڑے ہو کر آپ کا دیدار کر لوں تاکہ یہ بھوک کی شدت ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ایسی عظیم نعمت تھی کہ صحابہ کرام اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے آپ کا دیدار کر کے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حاضر خدمت ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے کی کچھ بکریاں آئی ہوئی ہیں۔ آپ نے فاطمہ کو دیکھا، باپ تھے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ نہ رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو اپنے پدری شفقت سے بھی نوازا، اور ماں کی جو مامتا اور محبت ہوتی ہے اس سے بھی حضرت فاطمہ کو آپ ہی نے سرفراز فرمایا، سیراب فرمایا۔ فرمایا فاطمہ میں تجھے کیا بتاؤں، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، آل محمد 30 دنوں سے فاقے میں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 30 دن گزر چکے ہیں، آگ نہیں جلی۔ فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی بھوک اور
فاقے کی شدت برداشت نہ کر سکی، حاضر خدمت ہو گئی۔ اب ذرا توجہ چاہیے، مزاج پیغمبر کو بھی دیکھیے اور بیٹی کی تربیت کا ایک اہم اور ایک عجیب اسلوب بھی دیکھیے، کیا کمال ہے۔ فرمایا بیٹی یہ میرے پاس بکریاں ہیں، اگر چاہو تو میں تمہیں 5 بکریاں دے دوں، اور اگر پسند کرو تو ابھی ابھی حضرت جبریل امین نے آ کر مجھے 5 کلمات عطا فرمائے، چاہو تو وہ 5 کلمات میں تمہیں سکھا دوں۔ بکریاں موجود ہیں، کھانے کا سامان موجود ہے، اب یہ تربیت ہو رہی ہے۔ چاہو تو یہ دنیا کا مال میں تمہیں دے دوں، لے جاؤ کھاؤ اور مزے کرو، اور اگر چاہو تو ان کو چھوڑ دو، ان کے بدلے میں تمہیں 5 کلمات سکھاؤں۔ وہ 5 کلمات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ وہ 5 کلمات بڑے مبارک کلمات ہیں، بڑے نورانی کلمات ہیں، اعلیٰ درجے کے کلمات ہیں۔ وہ کلمات اگر تم نے سیکھ لیے اور تم نے پڑھ لیا تو تمہیں 5 بکریاں تو نہیں ملیں گی، لیکن ساری کائنات کے خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی تمہیں مل جائیں گے۔ یہ ہے تربیت، مال سے نظریں ہٹا کر، دنیا سے دل کو نکال کر کس طرف متوجہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں، اس کا مال و دولت اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالی کی طرف نظر اٹھاؤ، وہی عطا کرنے والے، وہی کھلانے والے، وہی پلانے والے، وہی صحت دینے والے، وہی اولاد دینے والے، وہی عافیت دینے والے، ساری کائنات کے سارے خزانوں پر پوری پوری قدرت رکھنے والے اللہ۔ جب تمہیں وہ مل گئے سمجھ لو تمہیں سب کچھ مل گیا۔ اور آج کی تربیت کو دیکھیں، آج کے باپ کو بھی دیکھیں اور آج کی ماں کو بھی دیکھیں، سوچیں بدل گئیں، آج ہماری فکریں الٹ ہو گئیں۔ بچہ پیدا ہوا، ابھی بولنا نہیں جانتا، ابھی اس کو شعور نہیں، ابھی ادراکی زندگی میں داخل نہیں ہوا۔ ماں باپ اس کو کیا سکھا رہے ہیں؟ تم کیا بنو گے؟ ہاں جی، تمہیں پیسے کی مشین بنانا چاہتے ہیں ہم، تمہیں دنیا داری سکھانا چاہتے ہیں، ارمان ہیں اور جناب بڑی امیدیں ہیں، میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، میرا بچہ انجینئر بنے گا۔ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ آج سے ان کے اندر بڑائی پیدا کی جا رہی ہے، تکبر پیدا کیا جا رہا ہے، ان کے ذہن کو، ذہنی سطح کو برباد کیا جا رہا ہے، اللہ سے دور کیا جا رہا ہے، دین سے ان کو ناآشنا کیا جا رہا ہے، عاجزی اور تواضع ان کے اندر سے کھرچ کھرچ کر نکالی جا رہی ہے۔ اب یہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، قوت آتی ہے، تو یہ بچہ وحشی درندہ بن جاتا ہے۔ باپ کے گریبان میں بھی اس کا ہاتھ، ماں کے گریبان میں بھی اس کا ہاتھ، امت مسلمہ اس سے تنگ ہو جاتی ہے۔ اب یہ بچہ ایک کھانے پینے والا جانور بن جاتا ہے، نہ اس کو ایمان کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ حج کا پتہ، نہ ماں باپ کے احترام کا پتہ، نہ علماء کی قدر اس کو معلوم، نہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی عظمت کا اس کے ذہن میں کوئی تصور۔ یہ ایک پیسہ کمانے والی مشین بن جاتی ہے، اور جناب پیسہ آتا رہے، ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، چاہے اس کے اخلاق جیسے بھی ہو جائیں، کردار اس کا جیسا بھی ہو جائے، شکلیں اس کی یہودیوں جیسی بن جائیں، انگریزوں جیسی بن جائیں، اس کے بول یہودیوں جیسے، انگریزوں جیسے، اس کی زبان پر بھلا سارا دن
گانے بجانے ہوں، اللہ کا ذکر نہ ہو، تلاوت نہ ہو، یہ سب آج کے ماں باپ نے گوارا کر لیا اور اولاد کو تباہ کر دیا، خود بھی جہنم کا ایندھن، اولاد کو بھی جہنم کا ایندھن بنا کر کے رکھ دیا۔ آج ذرا سوچیں، ایک وہ بھی باپ ہے اور تاج نبوت سے، تاج ختم نبوت سے اللہ نے اس کو سرفراز فرمایا اور امت کے لیے اسوہ حسنہ بنایا اور اس امت کو بہترین نمونہ عطا فرمایا۔ اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے، پیغمبر کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اولاد کو کس طرح اخلاق سکھائے، کردار سکھائے، اعمال سکھائے، زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھائے، نبوت کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اگر کلمہ نہیں پڑھا تو پھر چاہے جس دروازے پر جائیں، اگر کلمہ پڑھا ہے تو پھر جنت کا راستہ یہی ہے، ہدایت کا راستہ یہی ہے، ایمان کا راستہ یہی ہے، صحیح راستہ یہی ہے کہ پیغمبر کے دروازے پر آئیں اور آ کر کے سیکھیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اولاد کی تربیت کس منہج پر کی ہے، کس طریق پر کی ہے، کیا آداب سکھائے، کیسی تربیت فرمائی، کیسے اخلاق سکھائے، کیسے اعمال سکھائے، کیسے دنیا سے توڑ کر اللہ سے ملایا، ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور محبت کو کیسے ڈالا، یہ کہاں سے سیکھنا پڑے گا؟ پیغمبر کے دروازے پر آ کر۔ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بھی بن گئے، پروفیسر بھی بن گئے، کمشنر اور ڈی سی بھی بن گئے، وزارت تک پہنچ گئے، اگر انسان نہ ہوئے تو کیا فائدہ؟ میں مسلمان نہیں کہہ رہا، انسان کہہ رہا ہوں، اگر وہ انسان نہ ہوئے تو کیا فائدہ؟ اور انسان کی تعریف بارہا میں آپ حضرات کو بتا چکا ہوں۔ انسان اس کو کہتے ہیں جس کی زبان اور جس کے ہاتھ اور جس کی آنکھ کے اشاروں سے دوسرے انسان محفوظ رہیں، اس کو انسان کہتے ہیں۔ یہ انسان کی تعریف ہے، مسلمان کی نہیں، مسلمان تو بہت آگے ہے۔ پھر جانور بھی کئی قسم کے ہیں، بعض بدترین جانور وہ ہیں جن کی زبان سے، جن کے منہ سے اور ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ آج انسان اگر جا پڑا تو کہاں؟ شریف جانوروں کے زمرے میں نہیں۔ کون سے جانور؟ وحشی جانور، وحشیوں کی زندگی آج انسان نے اختیار کر لی۔ تعلیم کسے کہتے ہیں؟ تعلیم اس کو کہتے ہیں جو انسان کو مہذب بنائے، تربیت دے، انسان کو انسان بنائے، انسان کو انسانیت سکھلائے۔ اگر کوئی تعلیم انسان کو انسان نہیں بناتی، حیوان بناتی ہے، تو اس کو کیا تعلیم کہیں گے آپ؟ استاذ کے گلے میں جس کا ہاتھ، روزانہ پڑھیں آپ اخبارات میں، کل کی خبر ہے، ایک یونیورسٹی میں وحشی درندوں نے کس طرح ظلم کی انتہا کی۔ کل کا اخبار اٹھا کر کے دیکھیں آپ۔ یہ تعلیم نہیں، وحشی بنانے کی تربیت ہے۔ بہرحال یہ درد دل ہے جو آپ حضرات کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ آپ میرے بھائی ہیں، میرے باپ ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے بچے ہیں، یہ حیثیت ہے میری اور آپ کی۔ اس میں جو میرا درد ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے، جو آپ کی فکر ہے وہ آپ مجھ میں منتقل کریں۔ خیر آنی چاہیے، رضا الہی ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے، اتباع سنت یہ ہماری فکر اور سوچ ہونی چاہیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو 5 بکریاں نہیں دی اور بڑے پیار سے سمجھایا، بڑی محبت سے سمجھایا۔ میری لاڈلی بیٹی، میری پیاری بیٹی، آپ احادیث کے الفاظ کو دیکھیے، فرمایا اگر چاہو تو میں تمہیں 5 بکریاں دے دوں، موجود ہیں میرے پاس، ہدیے کی بکریاں ہیں، وافر مقدار میں ہیں۔ اور پہلے بتایا فاطمہ آل محمد یعنی محمد کے گھر والے
30 دنوں سے فاقے میں ہیں، ایک دن بھی آگ نہیں جلی۔ تم اکیلی فاقے میں نہیں، آپ کے ابا بھی فاقے میں ہیں۔ کیا تربیت تھی، کیا عجیب مزاج بنا ہوا تھا۔ فرمانے لگی ابا جان مجھے 5 بکریاں نہیں چاہیے، مجھے وہ 5 کلمات سکھا دیجئے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ اب کیا ہوا، پیغمبر نے، اور پیغمبر کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑ دے، مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑ دے۔ یہ پیغمبر کا نصب العین ہے، مقصد ہے، مقصد بعثت ہے۔ پیغمبر اس لیے تشریف لاتے ہیں یہ امت ادھر ادھر نہ بھٹکے، ذلت اور رسوائی کی زندگی نہ گزارے، عزت کے ساتھ، راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اپنے پروردگار سے اس کا تعلق مضبوط ہو جائے۔ وہ پروردگار اپنا ذکر کرنے والوں کو، اپنا نام لینے والوں کو، اپنے دین پر عمل کرنے والوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آپ اٹھائیں تاریخ، پوری تاریخ انسانی اٹھائیں، جس نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا وہ آج بھی زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں، قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں۔ آج کا بڑے سے بڑا کافر بھی اپنے بچے کا نام فرعون نہیں رکھے گا۔ سنا ہے کبھی فرعون کسی نام رکھا ہو، نمرود رکھا ہو؟ مٹ گئے وہ، ان کے نام و نشان ختم ہو گئے، اور جن کے نام باقی ہیں وہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان ہے، ذلت کی علامت ہیں۔ اس لیے عزت کی علامت اور راحت کی علامت اور سکون کی علامت صرف اور صرف اتباع سنت ہے۔ فرمایا 5 کلمات مجھے سکھا دیجئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر اور اپنی نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو 5 کلمات سکھائے۔ فرمایا یا اول الاولین، یہ پہلا کلمہ ہے، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین۔ کتنے کلمات ہو گئے؟ 3 کلمات یاد کر لیں ان کو، بڑے مبارک کلمات۔ یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ فرمائے ان 5 کلمات کو یاد کر لو، جس نے بھی یہ 5 کلمات کہہ لیے اس کو اس کا پروردگار مل گیا۔ ان 5 کلمات کو کہہ کر جو مانگو وہ عطا ہوگا۔ بتا دیا بیٹا باپ سے بکریاں نہ لو، کس سے لو؟ دینے والے کون ہیں؟ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کس نے دیے؟ تو کہیں یہ بیماری نہ پیدا ہو جائے، یہ فکر تباہ نہ ہو جائے کہ فاطمہ کو دینے والے کون؟ بولو۔ یہ فکر نہ بن جائے کہ فاطمہ کو دینے والے اس کے ابا ہیں، نہیں، وہ دینے والے نہیں، دینے والے کون؟ مزاج بنا دیا، تربیت فرما دی۔ کوئی نہیں دینے والا، دینے والا ایک ہے۔ ذرا محبت سے کہیں کون، اور اونچی آواز میں کہیں، سب کہیں، محبت سے کہیں، اللہ دینے والے ہیں، وہی دیتے ہیں، وہی دیں گے، کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دینے والا۔ کسی کے پاس رزق کے خزانے نہیں، رزق کے خزانوں کا مالک کون؟ اس لیے فرمایا کہ یہ 5 کلمات یاد کر لو، جو چاہو گے ملے گا۔ یہاں تو 5 بکریاں ہیں بس، اس سے گزارا نہیں، یہ تو ختم ہو جائیں گے، بعد میں کیا کرو گے؟ اس ذات سے تعلق قائم کر دیا جو ہمیشہ عطا کرنے والی، ہمیشہ دینے والی۔ اس ذات سے اپنا تعلق مضبوط کرو
یہ ملازمت یہ دینے والی نہیں، دکان یہ کچھ بھی دینے والی نہیں، دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ ٹھیک، یہ ہماری جماعت والے آئے ہوئے یہی پیغام پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں۔ ایک اللہ سے اپنا تعلق اور رابطہ مضبوط کر لو، وہی ذات دینے والی، عزت کی مالک بھی وہی، ذلت کی مالک بھی وہی، صحت کے خزانے بھی اسی کے پاس، اولاد کے خزانے بھی اسی کے پاس، لیکن ملے گا کیسے؟ پیغمبر کے اتباع سے، پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرنے سے۔ سنت کو سیکھ لو اور اس راستے سے جا کر اللہ کو پکارو، فرمایا اللہ تمہاری ہر ضرورت کو پورا فرمائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت فرما دی، اور یہ ہے تربیت، اولاد کی تربیت ہر ماں باپ پر لازم ہے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی تربیت اسی نہج پر کرے۔ آج ہمارے ذہن بدل گئے، سوچ بدل گئی، فلاں ملک میں جائیں گے تو ملے گا، فلاں جگہ جائیں گے تو ملے گا، فلاں کام کریں گے تو ملے گا، فلاں افسر کی خدمت اور اس کی چاپلوسی کریں گے تو ملے گا۔ میرے دوستوں کہیں سے نہیں ملے گا، ذلت تو ملے گی، رسوا تو ہوں گے، اور اپنی عزت کو تار تار تو کر سکتے ہیں آپ، لیکن آپ کو عزت کے ساتھ اگر کہیں سے مل سکتا ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے، آپ کی عزت بھی باقی، مقام اور مرتبہ بھی باقی، اور آپ کو ملے گا بھی سب کچھ، وہ ملے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تعلق کو مضبوط بنائیں، مستحکم بنائیں۔ کتنی واقعات ہیں، غلام اور باندیاں آ گئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد کو ایک قصہ سنایا، بلایا اس کو، فرمایا آؤ میں تمہیں ایک قصہ سناؤں۔ حضرت علی فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں ایک قصہ سناؤں۔ پوچھا شاگرد نے یا علی کس کا قصہ؟ فرمایا اپنا قصہ سناتا ہوں، اور اپنی بیوی جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی، میں اس کا قصہ تمہیں سناتا ہوں۔ تفصیلی حدیث ہے، اگلے جمعہ عرض کروں گا، ٹائم ختم ہو چکا ہے، اشارتاً عرض کرتا ہوں۔ آپ نے قصہ سنایا، فرمایا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا گیا آپ کی بیٹی ہے، چکی پیس پیس کر ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، مشکیزیں اٹھا اٹھا کر سینے پر رسی کے نشان پڑ گئے، گھر میں جھاڑو اور صفائی کر کر کے کپڑے ہر وقت میلے کچیلے رہتے ہیں، غلام اور باندیوں کا ڈھیر آیا ہوا ہے، کوئی ایک آدھ باندی تو دے دیں۔ حدیث اگلے جمعہ سناؤں گا آپ کو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ غلام اور باندیاں میری بیٹی، تم اس کی مستحق نہیں ہو۔ دو حدیثیں ہیں، دو روایتیں ہیں۔ ایک میں فرمایا کہ بدر کے یتیم اس کے زیادہ مستحق ہیں، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ صفہ میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں وہ ان کے زیادہ مستحق ہیں۔ آؤ میں تمہیں اس سے بہتر چیز سکھاتا ہوں۔ فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ تم اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ فرمایا کہ یہ غلام اور باندیوں سے کہیں زیادہ بہتر۔ اور یہاں تو جائز ناجائز، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر رشوت لے رہے ہیں۔ آپ جا کر کے پوچھیں کیوں لے رہے ہیں، کہتے جی پوری نہیں ہوتی۔ کس کی پوری نہیں ہوتی؟ آپ ذرا چھان بین کریں، میں نے پوچھا ہے بارہا، بیوی کے مطالبات ہیں، اولاد کا دکھ نہیں دیکھا جاتا اس لیے رشوت لیتے ہیں، اولاد کی تعلیم اور تربیت، پتہ نہیں کیسی تعلیم اور تربیت ہے جس کے لیے سود کھانے پر، رشوت لینے پر راضی ہو گئے۔ ایسی تعلیم جو سود کے ذریعے ہو اور باپ رشوتیں لے لے کر کے اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخل کرے تو مجھے بتائیں اللہ کا غضب اور لعنت نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟
اس کا انجام کیا ہوگا؟ ساری زندگی فاقے میں گزر جائے، بھوک اور افلاس میں گزر جائے، پرواہ نہیں چاہیے، حلال لقمہ ہو، حلال مال ہو، اور اس کے ذریعے اور کچھ بھی نہ آئے، صرف نماز پڑھنا آ جائے، روزہ رکھنا آ جائے، اتباع سنت آ جائے، دین پر عمل کرنے سے 1 روپے کا خرچ نہیں ہے، دین پڑھنے اور پڑھانے پر 1 روپیہ کا خرچ نہیں ہے۔ طلباء پڑھتے ہیں ہمارے پاس، آپ ان سے پوچھیں، یہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمیں کیا دیں گے؟ یہ سامنے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے ہم ان کو 2000 روپے مہینے کا وظیفہ دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں، کتابیں دیتے ہیں ان کو، کھانا دیتے ہیں ان کو، مفت میں یہ پڑھتے ہیں، کوئی ہے خرچہ؟ اور وہاں تو اللہ کی بنا، ایک صاحب مجھے ملے، کہتے ہیں جی 60,000 میری تنخواہ ہے، بڑا پریشان ہوں، بڑا پریشان ہوں، بڑا پریشان ہوں، رونے والی حالت تھی اس عجوبے کی۔ تو کہتے 2-3 بچے ہیں، ان کی فیسیں اور رکشے کے کرائے اسی میں لگ جاتے ہیں، گھر میں کھانے پکانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ہمارے مولوی صاحب کے پاس آ جاؤ، یہاں پر حضرت مولانا محمد شفیق صاحب ہمارے بڑے استاد ہیں، پوچھیں بچوں سے، جب وہ میرے پاس آئے تھے پڑھانے کے لیے 20, 25, 30 سال پہلے، تو ان کی اس وقت ابتدائی تنخواہ تھی 1500۔ 1500 سے انہیں پڑھانا شروع کیا، اور اب ان کی تنخواہ ہے 13,000 یا 14,000، 13-14,000، 5-6 بچے بھی ہیں ان کے، اور ان سے جا کر کے پوچھیں، بڑے خوش ہیں، وہ بڑے مزے میں ہیں، بڑے سکون میں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ خود سوچیں، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اس پر غور و فکر فرماتے رہیں، حرام سے بچیں، حلال لقمہ خود بھی کھائیں، اولاد کو بھی کھلائیں، اس سے برکت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولادوں کی صحیح اور دینی تربیت کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔